آواز آ رہی ہو تو ریکارڈنگ شروع کر دیں جی۔ سر انکل میں بولی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہم اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، میرے محترم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہمارا موضوع اس شخصیت کے بارے میں ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے منظم طریقہ کار جس نے ہمیں بتایا اور دیا، اور تاریخ اسلام میں اسلامی عملی زندگی کو سب سے پہلے جس نے مدون کیا، اور اس سے میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ آج امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ عملی زندگی کو سب سے پہلے منظم کر کے امت مسلمہ کو دینے والی شخصیت وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے عمل کرنے کے لیے کسی مسلمان کی جو عملی زندگی ہے وہ مرتب و مدون کر کے ہمیں دی۔ یہ پہلا اور اہم ترین کارنامہ ہے۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے، اس گفتگو میں بہت سارے ایسے ہڈن کویسچنز ہوں گے جس کو میں سوال کا نام دیے بغیر اس کو زیر بحث لاؤں گا۔ ان سوالات کو زیر بحث نہیں لائیں گے، بلکہ جوابات آ جائیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے فکر اور خیال میں اس قسم کے اعتراضات ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اعتراضات خود بخود رفع ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں سوالات نہ ہوئے تو ان کے لیے وہ باتیں مفید اور معلومات کا ذریعہ بنیں گی۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور اس کو فائنل، کامل اور مکمل صورت میں مرتب و مدون حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں جب آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کا کوئی ایک آدھ راستہ، ایک آدھ طریقہ، ایک آدھ عمل لوگوں کو بتا دیتا تھا، اور لوگ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے تھے اور اس کے مطابق چلتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے
تو جو اسلام اور دین نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دیا وہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو ملنے والا کامل و مکمل دین تھا، جس کو فائنل صورت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اور اس عمل کی دو صورتیں تھیں جو ہمیں عام نظر آتی ہیں، ایک صورت کو ہم کتاب اللہ اور دوسرے عمل کو ہم سنت رسول سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ عملی زندگی کا جو 1,24,000 انبیاء نے دینی تعلیمات دیں، اس کو آخری مکمل اور مدون صورت میں جو ہمیں دیا گیا وہ جو ہمیں دیا گیا کامل و مکمل، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ اکثر ہمیں اس پہ غلط فہمی رہتی ہے، ہم جب کہتے ہیں کتاب اللہ تو ذہن میں آتا ہے کہ کتاب اللہ تو بذات خود کامل و مکمل کتاب ہے، اور جو چیز بذات خود کامل و مکمل ہو اس کے لیے تو کوئی اور چیز کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی، ہمیں کسی اور کو اس میں لانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو چیز کامل و مکمل ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اس میں مزید کیا کرنا پڑے گا؟ اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اگرچہ کامل و مکمل ہے، لیکن جب تک آپ اس کتاب کی ہر بات کو انبیاء کے اس پورے پس منظر اور پیرائے میں نہیں دیکھیں گے تو کتاب اللہ پر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لہٰذا انبیاء کا پورا وہ پیراگرام اور وہ پورا پیراگراف، ان کی زندگی کا پورا منہج اور طریقہ کار دیکھنا لازم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء، ان کے حالات، ان کی تفصیلات اور ان کی مشکلات اور ان کے مصائب اور ان کا پورا نظم زندگی جو انہوں نے لوگوں کو دیا، وہ قرآن کریم میں زیر بحث لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی زندگیوں کی تعلیمات کے امین تھے، انہوں نے ان انبیاء کی زندگیوں کو عملی صورت میں مرتب و مدون کر کے آگے ہمیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دیا تو وہ صحابہ کرام تھے جن کو دیا، اور صحابہ کرام کی تعداد بھی حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ 1,00,000 کے قریب جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی زندگی کا ایک منظم طریقہ سیکھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے تک ہوا یہ کہ صحابہ جہاد کی وجہ سے، تعلیم اور اشاعت کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، اللہ کے احکامات آگے پہنچانے کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ جب وہ پوری دنیا میں پھیلے تو بہت ساری چیزیں تھیں، وہ بعض صحابہ کو پتہ تھیں، بعض دوسرے صحابہ کو اس طرح سے پتہ نہیں تھی، یا بعض صحابہ کو اس انداز میں تفصیل پتہ تھی، بعض دوسری چیزیں پتہ نہیں تھیں۔ بعض چیزیں ایسی تھیں جو صحابہ کو پتہ تھیں اور صحابہ وہ سن کر چلے گئے، اور ان کے لیے جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے وہ ان کے علم میں نہ آ سکے، ایسا ہوا۔ اس لیے صحابہ کرام کو، تمام کے تمام صحابہ کرام کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدل پر ہیں، ہر جرح اور تعدیل سے پاک ہیں۔
جب نام آ جائے صحابی کا تو اب اس پر کسی قسم کی کوئی جرح نہ کر سکتا ہے نہ ہو سکتی ہے، نہ قابل شنید ہے اور نہ قابل تقلید ہے، بلکہ جو بندہ صحابہ پر تنقید کرے گا یا ان کی تنقیص کرے گا اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ لہٰذا منصب صحابیت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ صحابہ کرام نے پورے کا پورا دین جو حضور سے لیا اس کو من و عن آگے پہنچایا، لیکن حضور نے جو من و عن حضور سے لے کر صحابہ نے جو من و عن آگے پہنچایا، نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضور کی وفات کے بعد وہ ہجرت کر گئے، حتیٰ کہ امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کے موقع پر اکثر صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے، کچھ مصر میں چلے گئے، کچھ دمشق میں چلے گئے، کچھ کوفہ میں چلے گئے، اور کوفہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا اور ان کو پیغام دیا کہ میں اس حبر کو تمہارے لیے بھیج رہا ہوں اور تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ کیجیے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بھیج دیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنا لیا، اور اسی طرح ابن قیم جوزی لکھتے ہیں 15,000 صحابہ کرام کوفہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور وہ جو کوفہ میں آباد ہونے والے صحابہ ہیں ان میں سب سے زیادہ، بلکہ اگر دیکھا جائے تو تمام صحابہ میں علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل حجت دو ہی شخصیات تھیں، ایک سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اگلا زمانہ آتا ہے تابعین کا تو ہر علاقے میں جہاں جہاں صحابہ گئے ان صحابہ نے جو دین نبی علیہ السلام سے لیا وہ آگے ان کو پہنچایا، لوگوں نے ان صحابہ سے دین لیا اور تابعین نے اسی کی بنیاد پر اپنی عملی زندگی کا ایک طریقہ کار مرتب کیا، صحابہ کرام کو دیکھا، ان کے عمل کو دیکھا، جو صحابہ کرام نے احادیث ان کو نبی علیہ السلام کی باتیں پہنچائیں ان کو دیکھا، قرآن کریم اور اس کی تعلیمات اور اس کی عملی صورت کو دیکھا، ایک انداز زندگی، ایک طریقہ کار، ایک منہج ان کے لیے مرتب ہوتا چلا گیا۔ یہ وہ دور ہے جب مختلف شہروں میں مختلف فقہوں کے مرتب و مدون ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ مصر میں شروع ہوا، فقہائے مصر تھے، یمن میں شروع ہوا، فقہائے یمن تھے، اسی طرح شام میں فقہائے شام تھے، کوفہ میں فقہائے کوفہ تھے، بصرہ میں فقہائے بصرہ تھے، ہر علاقے میں مختلف فقہا تھے جو صحابہ کرام سے براہ راست لے کر وہ آگے مرتب و مدون کر کے آگے منتقل کر رہے تھے۔ ان سکول آف تھاٹ میں، ان فقہوں میں اہم ترین جو سکول ہے وہ کوفہ کا سکول آف تھاٹ ہے، کوفہ کا سکول آف تھاٹ ہے، یعنی کوفہ میں جو سکول تھا یہ سب سے منظم، مرتب اور مدون ہو کر چلا، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں عملی انداز کو اختیار کیے رکھا، سیاست میں انوالو نہیں ہوئے، ان نے تعلیم و تعلم کو قائم رکھا اور ایک مسند بنائی جس پر وہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کوفہ میں بیٹھ کر۔
ان کے فوت ہو جانے کے بعد اسی مسند پر ابراہیم النخعی بیٹھ گئے، اس کے بعد اسود اور علقمہ جو ان کے بھانجے تھے وہ بیٹھ گئے، اسود و علقمہ کے بعد امام حماد ابن ابی سلیمان ہے وہ اسی مسند پر بیٹھ گئے، اور یہ جتنے ہیں یہ سارے تابعین ہیں۔ یعنی ابراہیم النخعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 500 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، 500 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ علقمہ اور اسود انہوں نے کئی 100 صحابہ سے علم حاصل کیا۔ حماد ابن ابی سلیمان انہوں نے کئی صحابہ سے علم حاصل کیا۔ پھر ہوا یہ، ایک وقت آیا امام حماد کو 1 مہینہ کے لیے حج پر یا کسی اور مصروفیت میں کہیں جانا تھا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب مکہ میں کوفہ میں امام ابو حنیفہ کو لوگ ایک متکلم کے طور پر جانتے تھے، یا ایک مناظر کے طور پر جانتے تھے، یا علم عقائد کے لحاظ سے ان کی شناسائی تھی۔ اور امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں میں لوگوں سے کئی گھنٹے بحثیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ بصرہ میں فرماتے ہیں میں کئی مرتبہ مناظروں کے لیے گیا اور کئی دن وہاں مقیم رہا۔ اسی طرح مختلف لوگوں سے ان کے مکالمے، مذاکرے اور مناظرے ہوتے رہا کرتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے امام ابو حنیفہ مناظر، متکلم یا علم عقائد کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ قرات میں بھی آپ کا مقام اونچا تھا۔ امام عاصم کوفی، امام حمزہ کوفی جو قراء 7 میں ہیں، اور امام اعمش یہ قراء جو قرات غیر متواترہ ان کی ہے، ان تینوں قراء سے امام ابو حنیفہ نے علم قرات حاصل کیا تھا۔ اسی طرح امام نافع مدنی ان سے علم قرات حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے قرات بڑے ائمہ سے سیکھی۔ اسی طرح بہت سارے دوسرے علوم تھے جو آپ نے مختلف لوگوں سے سیکھے، اور اس وقت وہ مناظرہ کیا کرتے تھے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے مجھے امام حماد کی طرف متوجہ کر دیا۔ مسئلہ یوں پیش آیا کہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ کے امام ابو حنیفہ اپنے کچھ شاگردوں کو علم مناظرہ، عقائد اور اس کی تعلیم دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی اور اس نے آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ اب مجھے تو سچی بات ہے اس کا مسئلہ پتہ نہ چلا۔ بالآخر میں نے اس عورت کو کہا کہ وہ آگے جو بندہ بیٹھا ہے ابراہیم حماد ابن ابی سلیمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بھائی ادھر جا کے پوچھو، اور یہ کہا کہ جو بھی جواب دیں مجھے بھی بتا دینا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت جب وہاں گئی تو جواب لے کر واپس آئی اور مجھے آ کر کہا انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ میرے علم کلام کا، عقائد کا کیا فائدہ کہ میں ایک بوڑھی عورت کے مسئلے کا اس کو جواب بھی نہیں دے سکا۔ خیر، فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت اٹھا اور سیدھا امام حماد کی مجلس میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ جب میں وہاں بیٹھا تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے، عام لوگوں کے فائدے کی چیز ہے، وہ تو یہاں پہ ہے، اور جو چیزیں میں لوگوں کو سکھا پڑھا رہا ہوں وہ تو کوئی ہے جو اس کو سیکھے گا، جس کو علم عقائد کا مسئلہ پیدا ہوگا، اس کی ضرورت آئے گی، وہ سیکھے گا، ہر کوئی تھوڑا ہی سیکھے گا۔ لہٰذا میں نے اس کے بعد یہ طے کیا کہ میں امام حماد کی مجلس میں بیٹھ جایا کروں گا، اور امام حماد سے میں نے اجازت لی اور ان کی مجلس میں ہم سب لوگ شامل ہونے لگے۔ جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی بڑے بڑے عالم تھے اپنے وقت کے۔ اب امام حماد کے پاس کئی دن تک یہ علم چلتا رہا، معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ وقت آیا امام حماد کو ایک ماہ کے لیے کہیں جانا پڑ گیا۔ یہ جو 1 ماہ جانے کا واقعہ ہے یہ علامہ قردری نے المناقب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا جانا ٹھہر گیا کہ ہم فلاں دن جائیں گے، اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جس مسند پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک
اس میں تعطل نہیں ہوا، اب آج اس میں تعطل ہو جائے گا تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں حماد کہ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، ساتھیوں سے، شاگردوں سے مشورہ کیا کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہ کس کو یہاں پہ نائب بنا کر جاؤں۔ ہر ایک سے الگ الگ انڈیویجولی مشورہ لیا گیا، ہر ایک نے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیا جو بھی اس کو سمجھ میں آیا۔ ان کے اس مشورہ لینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنے بعد کسی اہل کو یہاں چھوڑ کے جاؤں، اگرچہ سارے ہی وہاں علماء تھے۔ یہ جو کلاس تھی امام حماد کی، کیونکہ چھوٹے بچوں کی کلاس تو تھی نہیں، یہ بڑے بڑے ائمہ کی کلاس تھی، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں ہوتے تھے، محدثین تھے اور لغت کے امام تھے، اور بڑے بڑے فقہ کے ماہر، حدیث کے ماہر وہاں موجود تھے، تفسیر کے ماہر موجود تھے، علم قرات کے ماہر موجود تھے۔ جب ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے جو بھی کسی نے کچھ بتایا، بالآخر طے یہ ہوا، دوسرے دن جب وہ جانے لگے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نامزد کر کے اپنی جگہ پر بٹھایا اور کہا بھئی میرے بعد 1 مہینہ یہ ابو حنیفہ ہے جو تمہارے ساتھ علمی مذاکرات کیا کرے گا اور یہ اس مسند کو جاری رکھے گا، اور پھر انشاءاللہ جب میں آؤں گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ امام حماد چلے گئے، امام ابو حنیفہ نے اسی دن ایک کام کیا چھوٹا سا، اور وہ کام اتنا تاریخی تھا کہ لوگوں نے اس تاریخی کام کی طرف دھیان کم دیا، جو نام تھا اس کی طرف دھیان زیادہ چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے کیا کیا کہ جو استاد چلے گئے جب، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب کیا۔ امام ابو حنیفہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب کیا۔ اس زمانے میں عام کتابوں کے نام نہیں رکھے جاتے تھے، موضوع یا فن کے لحاظ سے یا اس علم کے لحاظ سے جس میں اس کو مرتب کیا جاتا تھا وہ نام رکھ لیتے تھے۔ تو چونکہ یہ سارے جتنے امام ابو حنیفہ اور ان کے جتنے ساتھی تھے جو وہاں مجلس میں شامل ہوتے تھے، وہ سارے ہی چونکہ صاحب علم تھے اور سارے ہی برابر کے تھے۔ استاد تو جس کو بنا کے جایا گیا ہے یا جو بنا کر گئے ہیں امام ابو حنیفہ، وہ یعنی امام حماد جس کو بنا کے گئے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ بھی تو انہی میں سے ایک ساتھی تھے۔ لہٰذا جب ایک جیسے لوگ بیٹھے ہوں تو اس میں اختلافات کا ہونا، وقت کا ضائع ہونا، مسئلے کا حل نہ نکلنا، یہ لازمی امر تھا۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ نے ایک رات میں ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب کیا اور اس کا نام انہوں نے الرائے رکھا، کتاب الرائے۔ کتاب الرائے یہ ہم نے بعد میں رکھ دیا ہے، ویسے اس کا نام تھا الرائے۔ مطلب میں اگر کوئی بات کہوں گا تو میری رائے کس طرح میں مانوں گا کہ صحیح ہے، یا آپ کوئی بات کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے، یا فلاں کوئی بات کرے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے۔ تو کس کی رائے کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کا کیا معیار، طریقہ اور دلیل ہوگی، ایک چھوٹا سا مینول، ایک چھوٹا سا ضابطہ، ایک طریقہ کار، ایک رسالہ مرتب کیا، جو آج اس کو اگر جمع کیا جائے تو A4 سائز کے بڑی مشکل سے 2 صفحے بنیں گے۔ وہ اصول و ضوابط بس اتنے ہی تھے جو میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک کتاب الفقہ الاکبر ہے، اس میں جو مقدمہ ہے، اس مقدمے میں نے امام ابو حنیفہ کے اصول کے نام سے ایک میں نے وہ فصل مرتب کر دی ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ وہ چھپ جائے گی، اور جو شوق اور ذوق رکھنے والے ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔ وہ سارے اصول ایک جگہ مرتب کر دیے ہیں۔ وہ سارے اصول اگر رکھے جائیں تو A4 سائز کے 2 صفحوں سے زیادہ نہیں ہے۔ چھوٹے فونٹ پہ اگر یعنی 14 فونٹ رکھا جائے، A4 سائز کے 2 صفحے ہیں۔ اب ان میں اصول کیا تھا؟ بھئی اگر کوئی بھی بندہ بات کہتا ہے، اس کی بات سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف ہو جانے کی صورت میں ہر بندے کے پاس کون سی دلیل ہوگی جس کی وجہ سے اس کو درست، اور کون سی دلیل ہوگی جس کی وجہ سے اس کو درست نہ مانا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا پہلا کارنامہ تھا کہ انہوں نے کتاب الرائے مرتب کی۔
اب کتاب الرائے کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی وہ تو رائے جو تھی نا، اس کی وجہ سے لوگوں میں مشہوری یہ ہو گئی کہ لوگ امام ابو حنیفہ کو اہل الرائے قرار دینے لگے، اہل الرائے۔ حالانکہ اہل الرائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کتاب رائے جو لکھی ہے اس والا، لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ رائے حدیث کے مقابلے میں آنے لگی۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ اہل حدیث ہیں اور یہ اہل رائے ہیں، اور یہ ایک نیا ایسا جملہ بنا۔ آج ہم میں سے بڑے پڑھے لکھے دانا سمجھدار لوگ بھی ایسے ہیں کہ ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ جو حنفی ہیں وہ رائے پر عمل کرتے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع بن گیا ہے کہ آج اس کو جھٹلانا یا اس کی درستگی کرنا بھی ایک مشکل ترین معاملہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ ابتدا یہ ہے، امام صاحب نے کتاب الرائے نامی ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب کیا تھا تاکہ اختلاف جو ساتھیوں میں ہوگا اس میں تعیین کرنا آسان ہو جائے کہ کون درست ہے اور کون درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مہینے کے بعد، جب ایک مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا، ایک مہینے کے بعد جب واپس آئے امام حماد ابن ابی سلیمان، تو انہوں نے آ کر جب ساتھیوں سے پوچھا اور بعد میں کہا اللہ کا شکر ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسند ہے یہ بیکار نہیں ہوگی اور یہ بانجھ نہیں ہوگی اور اللہ اس کو آباد رکھیں گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن استاد کے جانشین کو لوگوں نے مستقل ان کا جانشین مان لیا، اور یوں امام ابو حنیفہ اس مسند پر بیٹھ کر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے۔ اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جو چیز قرآن کریم کی تدوین کے بعد سب سے پہلے جو چیز مرتب کی گئی وہ عملی زندگی تھی، جو کوفہ میں صحابہ کرام نے عملی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ اور اس کو مرتب و مدون کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں سب سے کم عمر موجود امام محمد بن حسن الشیبانی، محمد بن حسن الشیبانی، ان کا نام مرتب کیا گیا اور ان کے ذمے یہ ڈالا گیا کہ ہماری مجلس میں جو بھی مذاکرہ ہوگا اس مذاکرے میں جب بات فائنل ہو جائے گی اور کوئی اختلاف نہیں رہ جائے گا اس کو آپ مرتب اور مدون کر لیا کریں گے۔ اور یوں 100 تقریباً 70 یا 75 ہجری تک، 170 یا 75 ہجری تک یہ بہت بڑا وقی کام تھا جو مرتب و مدون ہو گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی وفات، آپ کی ولادت ہے 80 ہجری اور وفات ہے 150 ہجری، اور 150 ہجری سے پہلے پہلے فقہ کی جو 6 اہم ترین کتابیں مرتب ہوئیں، ان میں 6 کتابیں جن کو اصول 6 کہا جاتا ہے۔ پہلی الاصل ہے، الاصل جس کو مبسوط بھی کہتے ہیں، لیکن مبسوط اور الاصل میں ایک مبسوط ہے جو سرخسی نے لکھی، لیکن یہ الاصل ہے جو امام محمد بن حسن الشیبانی کی ہے، اس کو مبسوط بھی کہا گیا ہے، اور یہ ایک سب سے اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے اس کو زیادات کہتے ہیں، زیادات، اور ایک کتاب ہے، 2 کتابیں جامع کے نام سے ہیں، ایک کو جامع صغیر یعنی چھوٹی جامع اور ایک کو جامع کبیر کہتے ہیں، جامع صغیر اور جامع کبیر۔ اور اسی طرح ایک کتاب سیر کے نام سے، سیر صغیر اور سیر کبیر، سیر کبیر۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کی وفات سے پہلے 150 ہجری سے پہلے مرتب و مدون ہو چکی تھیں۔
اس کے علاوہ بہت سارے امام صاحب کے تلامذہ اور شاگرد ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیث نقل کر کے کتاب الآثار کے نام سے یا اور دوسرے ناموں سے کئی کتابیں مرتب کر دی تھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی احادیث پر جو کتابوں کی تعداد ہے، مورخین نے 23 یا 24 کے قریب وہ مسانید لکھی ہیں۔ ان مسانید کو مرتب و مدون کر کے ہمارے ایک محترم دوست حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں مولانا عبداللطیف بڑھائچی دامت برکاتہم، بڑے محترم ہیں، میرے دوست ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یعنی جو احادیث کا مرتب مجموعہ ہے 22 جلدوں میں، وہ تقریباً بیروت سے بھی چھپ گیا ہے۔ اسی طرح اور کئی دوسرے لوگوں نے ان کی احادیث کی کتابوں کو مرتب و مدون کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام میں نے بھی کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، وہ مرویات ابی حنیفہ کے نام سے دارالعلمیہ بیروت سے چھپا ہوا ہے، اور وہ میں نے اس کتاب میں وہ احادیث لایا ہوں جو امام ابو حنیفہ کی مسانید کے علاوہ باقی لوگوں نے الگ الگ جگہوں پہ ان کو جمع کیا ہے، اس کو مرتب و مدون کر کے مرویات ابی حنیفہ کے نام سے ایک رسالہ مرتب کیا۔ تو امام صاحب کی احادیث ان کی تعداد تو 40,000 کے قریب بن جائے گی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں جو فقہ ہے، جو عملی زندگی کا نمونہ تھا، وہ اصول 6 کے نام سے الاصل، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر اور سیر کبیر کے نام سے مرتب و مدون کر دیا، اور یہ امام ابو حنیفہ کی وفات سے پہلے یہ مرتب ہو چکے ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کوفہ کی عملی روایت میں جو صحابہ کرام نے لوگوں کے لیے عمل کرنے کے لیے طرز زندگی مہیا کیا تھا، اس کو مرتب و مدون کر کے کتابی صورت میں اور عملی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور اس روایت کو صرف ایک ایسی روایت نہیں قرار دیا جو سنی سنائی ہو، بلکہ انہوں نے کوفہ کی گلیوں میں صحابہ کے ذریعے سے اشاعت پانے والے اور مشہور ہونے والے، عمل پذیر ہونے والے عمل کو مرتب و مدون کیا، اور صحابہ کرام سے اس عمل کے اوپر ملنے والی احادیث کو مرتب و مدون کیا۔ اس طرح یعنی اسلام کو سب سے زیادہ جامع اور کامل و مکمل انداز میں مرتب کرنے والی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آج تک پوری دنیا میں اگر بڑے محتاط اندازے کے مطابق بھی کہا جائے تو 70 سے 75% تک لوگ امام ابو حنیفہ کے طرز فکر اور طرز یعنی تعلیم و تربیت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے طرز فکر اور انداز فکر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن عمل اس کا امام ابو حنیفہ کے مطابق ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ ملکوں کے ملک آپ ایسے دیکھ لیں جہاں 100% فقہ حنفی ہے، مثلا یہ روس کی جتنی ریاستیں ہیں وہاں کسی دوسری فقہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بہت سارے ممالک ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، بر صغیر میں فقہ حنفی 80% سے زیادہ ہے۔ باقی دوسرے لوگ بھی ہیں وہ انتشار کے زمانے میں، ورنہ ایک زمانے تک تصور بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ترکی ہے، اور ترکی سے متعلقہ جتنے ممالک ہیں وہاں فقہ حنفی ہے۔ عربوں میں اکثر ممالک میں ان کے سیاسی نظام میں آج بھی فقہ حنفی ہے، صرف عبادات کے لحاظ سے انہوں نے تھوڑا بہت بعض مسائل میں فرق ڈالا ہے۔ آج بھی فلسطین میں اور مصر میں عدالتی قانون جتنا ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہے۔
اردن میں جو عدالتی نظام وہ فقہ حنفی کے مطابق ہے، شام میں نصف سے زیادہ فقہ حنفی ہے، عراق میں تقریباً جو محتاط اندازے کے مطابق ہے وہ 70% کے قریب فقہ حنفی ہے، ترکی میں 100% کے قریب فقہ حنفی ہے، سعودی عرب میں ایک کثیر تعداد فقہ حنفی کی ہے، یمن میں اور شام میں، اردن میں، ان ساری جگہوں پر کثیر تعداد میں فقہ حنفی ہے۔ اور یہ فقہ حنفی کسی کی اشاعت سے نہیں ہے، کسی کی تبلیغ سے نہیں ہے، یہ تعلیم کے ذریعے سے ہوا۔ جن طلباء نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا، اس علم کی بنیاد پر وہ اسی فقہ کو اختیار کرتے چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے عملی زندگی کو فقہ حنفی کے مطابق ڈھالا، اور بہت سارے دوسرے ائمہ کی جو فقہ تھی آہستہ آہستہ متروک ہوتی چلی گئی۔ بالآخر نوبت آ گئی کہ 4 فقہ باقی رہ گئیں، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ حنفی۔ اور آج بھی اگر دیکھ لیں تو نظموں یعنی سیاسی طور پر، یعنی جو عرب ریاستیں ہیں تھوڑا سا علاقہ، وہاں فقہ مالکی یا فقہ حنفی پائی جاتی ہے، سعودی عرب میں فقہ حنبلی یا فقہ حنفی پائی جاتی ہے، اسی طرح مصر میں فقہ حنفی یا فقہ شافعی پائی جاتی ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں انڈیویجولی تو لوگ دوسری فقہ کو مانتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یا اکثریتی طور پر فقہ حنفی کو مانتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی نہ کسی کی تبلیغ کا ذریعہ ہے اور نہ تبلیغ کا باعث بنی ہے، بلکہ میں تو دوستوں کو کہا کرتا ہوں، ہم حنفی فقہ کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی پوچھ لیا جائے کہ یہ جو اصول 6 جن کا میں نے نام لیا، الاصل، الزیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، بھائی کسی عالم کا کوئی عالم ہاتھ کھڑا کر کے بتائے انہوں نے ان کتابوں کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں، تو آپ کو اکثر علماء ملیں گے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ علماء تو چلو اور بات ہے، بہت سارے مفتی حضرات آپ ان سے اگر پوچھ لیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو فقہ حنفی کی یہ کتابیں نہیں دیکھی ہیں، اس لیے کہ یہ کتابیں پتہ بھی نہیں چلتی ہیں کدھر ہیں۔ ہاں کسی کو بڑا علمی ذوق اور شوق ہو اور اس کا علمی رسوخ ہو، تعلق ہو کتابوں کے ساتھ، تو وہ ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے میری عادت یہ ہے کہ میں اپنی تخصص کی کلاس میں کوشش کرتا ہوں کہ طلباء کو ان کتابوں کو دکھا ضرور دوں، اور ان کو کچھ برکت کے لیے 2-4 چیزیں ان میں سے سنا پڑھا بھی دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قبولیت کی وجوہات میں سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ تمام ائمہ مجتہدین میں واحد امام ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا اور صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور براہ راست صحابہ کرام سے کسب فیض کیا ہے، اور مسلسل بالحنفیہ، جو میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں الاحادیات کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کیا تھا، اور اس الاحادیات کے سب سے آخر میں ایک کتاب ہے، ایک حدیث ہے جو تقریباً 3 طرح سے مروی ہے، مختصر بھی ہے اور درمیانی بھی اور مطول بھی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن ابی حبیبہ یہ بھی صحابی ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، آگے امام ابو حنیفہ ان سے خود روایت کر رہے ہیں۔ اور امام محمد بن حسن الشیبانی نے کتاب الاثار میں اس کو مرتب و مدون کیا ہے اس حدیث کو، اور کئی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو درداء، اے ابو درداء، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے وہ زنا اور چوریاں کرے پھر بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی
اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ کہا کہ اے ابو دردا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ بھی لا الہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھتے ہیں، میں نے کہا پھر دوبارہ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر یہی بات کہی اور فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرماتے میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ناک پر اپنی شہادت کی انگلی ایسے رکھتے ہوئے کہا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء، چاہے وہ چوری کرے، چاہے زنا کرے، اور چاہے ابو دردا کے ناک پر مٹی لگے۔ اب یہ حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ نے خود سنی، انس ابن مالک سے آپ نے خود حدیثیں سنی، اور کئی دوسرے صحابہ عبداللہ بن ابی اوفا ہیں اور کئی صحابہ ان سے آپ نے حدیث سنی، اور ان حدیث کو میں نے الاحادیات النعمان کے نام سے ایک رسالے میں مرتب بھی کیا ہے۔ وہ تقریباً 100 کے قریب احادیث بنتی ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ تمام ائمہ میں، امت میں کوئی امام ایسا نہیں جس کی صحابہ کرام سے براہ راست روایت ہو اور احادیات ہو۔ بڑے بڑے محدث، مثلا امام بخاری، ان کی روایات ثلاثیات ہیں، امام مسلم کی ثلاثیات یعنی 3 واسطے ہیں۔ واحد امام ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے خود صحابہ سے سنا۔ یہ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ دین کو انہوں نے مرتب کیا اور شبہات سے لوگوں کو پاک کیا، عقائد کو مرتب و منظم کیا، اپنی ایک مستقل قرات کو مرتب و مدون کیا، اور فقہ کو اپنے زمانے میں مرتب و مدون کروایا، اور پھر کئی تلامذہ کی ایسی تربیت کی، اور ایک جگہ پر فرمایا، امام نوح ابن مریم فرماتے ہیں مجھے نصیحت کی کہ تم جتنے بھی لوگ اس وقت میرے پاس بیٹھے ہو، انتم مسار قلبی، تم میرے دل کا قرار ہو، اور تمہیں میں نے اتنا تیار کر دیا ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے لوگ تمہارے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، دین کی اشاعت اور تبلیغ ہوگی اور دین کا کام زیادہ ہوگا۔ یہ چند ایک موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے آج کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھی، جس کی وجہ سے آج دنیا کا رجحان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ہے، لیکن انتشار کی وجہ سے ہم اس کو بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اندھی تقلید کی وجہ ہے، شاید یہ جہالت کی وجہ ہے، شاید لا علمی کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ لا علمی نہیں، اندھی تقلید نہیں، بلکہ اس کی وجہ حالات اور ضروریات زمانہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ امام ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے صحابہ کے ذریعے پھیلا ہوا علم، اس کو ائمہ کے ذریعے ایک جگہ پر جمع کر کے مرتب و مدون صورت میں عام لوگوں کے لیے عمل کرنے کے لیے آسان ترین طریقہ وضع کیا، اور وضع کرنے کے بعد اس کو لوگوں کے ہاتھوں میں دیا۔ پھر امام ابو حنیفہ کا اس سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو ہر عمل ہے، ہر عمل کے لیے انہوں نے ایک حکم مرتب کیا، اس لیے کہ کئی باتیں ایسی ہیں جو کوفہ سے پتہ چلی، لیکن کئی باتیں ایسی دوسرے صحابہ دوسری جگہ پر گئے، انہوں نے وہ دوسرے عمل کیے ہیں، اور وہ باتیں جب آپ تک آئیں تو ان کا کیا حکم ہوگا، اس کے لیے انہوں نے جو قواعد تھے یا جو احکامات تھے ان کے درجات مرتب کیے کہ کب کوئی چیز فرض ہوگی اور کب کوئی چیز سنت ہوگی، کب کوئی چیز نفل ہوگی اور کب کوئی چیز مستحب ہوگی، یہ درجات مرتب کیے۔ پھر ان کے درجات مرتب کیے، کب کوئی چیز فرض عین ہوگی، کب کوئی چیز فرض کفایہ ہوگی، کب کوئی چیز سنت مؤکدہ ہوگی، کب کوئی چیز سنت غیر مؤکدہ ہوگی۔ یہ ساری اصطلاحات ہیں، یہ حدیث میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی عمل اگر سارے ہی یکساں کرتے تھے اور قرآن کریم میں اس کی تائید ہے تو اس کا حکم کیا ہونا چاہیے، اگر مطلب کوئی چیز ہے وہ صرف حضور کے عمل میں ملتی ہے تو اس کا حکم کیا ہونا چاہیے، کوئی عمل ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے اور حضور سے جو روایت ملتی ہے بہت کمزور ہے تو اس کا حکم کیا ہونا چاہیے۔
हर चीज का हुक्म, उसके दर्जात वो तय करके मुरत्तब व मुदव्वन सूरत में वो हमारे हवाले कर दिए। यही वजह है कि आज हमारी बहनें भाई जब भी किसी आलिम से पूछते हैं तो ये मसला पूछते हैं, वो हजरत साहब ये फलां जो चीज है इसका हुक्म क्या है, तो वो फौरन बताते हैं जी ये सुन्नत है, ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये मकरूह है, ये सारा बता देते हैं। इसलिए कि जब तदवीन अमल के लिए, लोगों के अमल के लिए मामलात को मुदव्वन किया गया, तो मुदव्वन करने के साथ उनका हुक्म भी साथ में लगा दिया गया, भाई इसका हुक्म क्या है, उसका हुक्म क्या है, इसका हुक्म क्या है, उसका हुक्म क्या है। ये बड़ा अहम तरीन कारनामा था आपका, जो आपके जरिए से हमें मिला। फिर तालीम और तरबियत के लिहाज से ये हमारे हाथों में आया। फिर सबसे पहले अकायद अहल सुन्नत वल जमात को मुरत्तब व मुदव्वन सूरत में हमारे हाथ में देने वाली शख्सियत वो इमाम अबू हनीफा है। अगर हम चाहें कि हमें पता चले अहले सुन्नत वल जमात के अकायद क्या हैं, वाहिद इमाम अबू हनीफा हैं जिन्होंने अकायद पर रिसाले मुरत्तब किए, 5 रिसाले मुरत्तब किए हैं। इसी पर मेरा एक रिसाला बैरूत से तबाह हो गया है, अल-मुतूनुस-सबआ के नाम से, अल-मुतूनुस-सबआ के नाम से, जिसमें 7 मतन मुरत्तब किए गए हैं। 5 तो खुद इमाम अबू हनीफा के हैं, और उन्हीं पांचों को सामने रख के हाँ, इमाम मुल्ला अली कारी के एक साथी इमाम बयाजी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने उसूलुल मुनीफा एक रिसाला मुरत्तब किया, इसको मैंने मुकदमे में लिया। और इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह जिनका अकीदा तहाविया है, वो अकीदा तहाविया असल में इमाम अबू हनीफा की इन सारी किताबों को सामने रख के एक अकीदा मुरत्तब मुदव्वन किया गया, उसका नाम अकीदा तहाविया है। इसको खात्मे के तौर पर जिक्र किया। इस तरह ये 7 मतन है अकायद के जो मुरत्तब मुदव्वन सूरत में हमें दिए। तो जिस बंदे ने, जिस शख्सियत ने अकायद मुरत्तब करके हमें दिए, किरात मुरत्तब करके हमें दी, हदीस मुरत्तब करके हमें दी, और फिर फ़िक़्ह मुरत्तब करके हमें दी, फिर तफसीर के उसूल व मबादी हमें बताए, इख्तिलाफ की सूरत में मिलने वाले उसूल व ज़वाबित हमें दिए, इस सारी तदवीन और तरतीब के बाद वो जब गए और अपने तलामिज़ा को उस पर तैयार करके गए और बड़े बड़े अइम्मा को उसमें महारत पैदा करके गए, तो ये वजह है आज पूरी दुनिया इमाम अबू हनीफा की तरफ मुतवज्जे हो रही है। और हम बाज़ औक़ात जदीद तालीम की वजह से 16-16 साल हम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में तो लगा देते हैं, लेकिन जब दीन के मामले में आते हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी या इमाम अबू हनीफा का नाम सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि तक़लीद की क्या ज़रूरत है, हमें तो हुज़ूर की बातें माननी चाहिए। भाई हुजूर की जो बातें हैं वो भी तो हुजूर से आपने नहीं सुनी। बाज़ औक़ात हुजूर की बातें पूछे जाए कौन सी हैं, तो कहा जाता है वो हदीस में है। भाई हदीस कहाँ पे है, तो बुखारी शरीफ है। तो बुखारी तो इमाम अबू हनीफा से भी 150 साल बाद पैदा हुआ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो हैं जिन्होंने खुद सहाबा किराम से इल्म लिया, हदीस सहाबा किराम से ली है, सहाबा किराम को अपनी आंखों से देखा, उस मसनद पर बैठे जो सहाबा किराम का मनहज और मोहब्बत इल्म था, वहां पे इमाम अबू हनीफा ने बैठकर ये सारा काम किया है। तो इसलिए जो मुख्तसर वक़्त मैंने तय किया था, चंद बातें मैंने अर्ज़ कर दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सवालात करके इसमें हिस्सा लेना चाहे तो उसमें कर ले, और यकीनन ये मौजू तो बहुत लंबा और वसी है, लेकिन मुख्तसर वक़्त में मैं चंद बातें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हम सबको इसके मुताबिक अपने आप को ढालने, अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अब मैं सवालात के लिए माइक छोड़ रहा हूँ। अगर कोई सवाल करना चाहे, कोई बात पूछना चाहे या कोई वज़ाहत करना चाहे तो वो इसमें शामिल हो सके, या अगर कोई लिख कर करना चाहे तो लिख कर दें ताकि मैं उसके जवाब दे सकूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।